آتے ہیں تو اس مبارک مہینے میں، محرم کے مہینے میں بہت سارے اختلافات ہیں، خصوصاً ہمارے چھوٹے بچوں میں۔ ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت زیادہ بڑے بچے تو نہیں ہیں، لیکن چھوٹے بچے، جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ان میں سے 13-14 سال کی عمر کے بچے ہیں، ان بچوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، گارجن کا مضبوط نگاہ ان بچوں پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچے ڈھول بجاتے ہیں، یہ بچے ڈنڈے مارتے ہیں کسی کے ٹیم میں، کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ ڈھول بجاتے ہیں رات کو 12-1 بجے رات تک ڈھول بجاتے ہیں۔ ان سے کہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ لو تو ان کی نانی مر جائے گی، نماز پڑھنے کے لیے کیونکہ تیار نہیں ہوتے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ، ان کی اس ہمارے بچوں کی یہ بے تہذیب اور یہ بد کردار ہونے کی وجہ، جو آج ہمارے معاشرے کو، سماج کے اندر جو بچے خرافات پیدا کرتے ہیں، اس کا ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم بچوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں کہ جاؤ تم کرو ایسا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ماں باپ سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ماں باپ سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بچے گناہ کیوں کرتے ہیں۔ بچے کی جب صحیح تربیت ہو تو پھر وہ بچہ بچپن سے ہی اسلام کا علمبردار ہوتا۔ اس امت کا فرعون کون تھا؟ اس امت کا، یعنی فرعون سے بھی بڑا فرعون۔ ہم لوگ فرعون کو جانتے ہیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جنہوں نے پریشان کیا، اور بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو، لڑکوں کو انہوں نے ذبح کیا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ فرعون خدائی دعویٰ کرنے والا، شیطان بھی اس کی مٹھی میں تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے خدا مانو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ جب وہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت ڈر سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر۔ اس وقت تو ٹوٹ گیا، اس وقت اس کا غرور مٹی میں مل گیا، لیکن جب موت سامنے ہو اس وقت کی نہ توبہ قبول اور اس وقت کا کوئی بھی عمل آپ کا قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن اس امت کا فرعون کون ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے کا فرعون، اس فرعون سے بڑا فرعون وہ ابو جہل ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے دی ہے تو ابو جہل نے دی ہے۔ ابو جہل کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آخری نبی نہیں؟ معلوم تھا اس کو۔ ابو جہل کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کا محبوب ہے، سب کچھ معلوم تھا۔ اخنس ابن شریح ایک مرتبہ جنگ بدر میں ایک کونے میں جا کر کہتا، ابو جہل ادھر آ، ذرا مجھے بتاؤ کہ تم کیا محمد کو نہیں پہچانتے ہو؟ محمد سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تم بتاؤ مجھے آج، یہ جو تمہاری عداوت ہے ان سے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا تم اس کو سچ مانتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، وہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے۔ اخنس ابن شریح نے کہا کہ یہاں تیسرا صرف اللہ ہے۔ اخنس ابن شریح، میں اپنے اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں کہ محمد ابن عبداللہ سچا ہے، پرفیکٹ ہے، برحق ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، لیکن کافر وجہ کیا؟ تم اتنی عداوتیں کیوں کرتے ہو، دشمنی کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں سردار ہوں، میں سردار ہوں اور میرے سے بڑا یہاں پر کوئی نہیں، اسی لیے اگر میں ہی جھک جاؤں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، میری ناک کا کیا ہوگا؟ اسی لیے میں اپنے آپ کو اور اپنے غرور کو لوگوں کے سامنے، اپنے آپ کو میں جھکا نہیں سکتا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک مومنٹ اس وقت ہے کہ جب اسی ابو جہل کو کن بچوں نے مارا؟ بڑے نہیں تھے، چھوٹے بچے، ایک کی عمر 13 سال، ایک کی عمر 14 سال۔ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، ایک صحابہ بیچ میں کھڑے، ایک طرف معاذ ایک طرف معاوض، دونوں بچوں کا نام معاذ اور معاوض، ایک کی عمر 13 سال، ایک کی عمر 17 سال، یہ 14 سال۔ آج کل 13-14 سال کا بچہ بعد محرم یا حسین، لٹھیاری اور ڈنڈا اور ڈھول وہی چل رہا ہے، لیکن وہاں دیکھیں 13 اور 14 سال کا بچہ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے،
سامنے 700 نہیں 1000 کا لشکر جرار، ہاتھ میں تیر ہے، نیزہ ہے، بھالا ہے، سب کچھ ہے، گھوڑے پر اور اونٹ پر اور ہاتھیوں پر سوار ہے کچلنے کے لیے. اور ادھر کتنے لوگ ہیں؟ ماتر 313. ان میں سے کچھ بچے، ان میں سب سے چھوٹے بچے دونوں بھائی معاذ اور موقس، ان کے ابا بھی نہیں تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں بچوں کو ایک صحابی کے بیچ میں کھڑا کیا، ایک طرف دائیں طرف بائیں طرف. وہ صحابی بھی سوچے ارے یار یہ جنگ میں میرے دونوں سائڈ میں دونوں بچے آ گئے، اب میں خود لڑوں گا ان بچوں کو سنبھالوں گا. کبھی ہوتا ہے نا کہیں بھیڑ میں جاتے ہیں تو بچوں کو نہیں لے کے جاتے، لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ ارے بھائی بھیڑ میں خود کو اپنی جان بچاؤں گا کہ بچے کو بچاؤں گا. تو یہ ان کی سوچ ہوئی کچھ دیر کے لیے کہ میں خود سے لڑوں گا یا ان بچوں کو سنبھالوں گا. یہ سوچ ہی رہتے وہ صحابی. بخاری جلد ثانی کے اندر میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی، یہ سوچ رہے تھے وہ یہ بات. تو ایک طرف سے جو چھوٹا بچہ ہے 14 سال کا، وہ کہتا ہے کہ چچا آپ ذرا بتاؤ کہ ابو جہل کو آپ پہچانتے ہو؟ یہ جو سامنے کھڑا ہے ان میں سے ابو جہل کون ہے، آپ جانتے ہیں ذرا؟ تو انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ پھر دوسرے نے کہا، دوسرا جو چھوٹا تھا ایک طرف، میں اسی لیے بول رہا ہوں چونکہ ابھی یہ خرافات میں ہمارے چھوٹے بچے رہتے ہیں. بچے کی جب صحیح تربیت ہو، کیسی تربیت ہوئی ہوگی ان بچوں کی دیکھیے. 13 اور 14 سال کی عمر کے اندر وہ جہاد میں ہے، جہاد میں میدان کارزار میں، رنگبھومی میں، یا تو ڈبلوکیٹ جنگی شراب پی کر جنگی لے کے جاتے ہیں. جنگی بولتے ہیں ہمارے یہاں تو جنگی بولتے ہیں. وہ جو جھنڈ بنا کے جاتے ہیں دوسرے گاؤں میں، جنگی بولتے ہیں. جنگی مطلب لڑنے والا. ایک کتا سامنے آ جائے ڈھنگ سے بھونکنے کے لیے تو ایسے بھاگیں گے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے. یہ ایسے جنگی ہے. یہ شراب پی کے کوریکس پی کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں، پتہ نہیں کیسی آوازیں نکالتے ہیں، گدھے کی طرح آوازیں نکالتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جنگی. تو اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ چچا آپ کو معلوم ہے یہ کمبخت ابو جہل اللہ کے نبی کو گالی دیتا ہے، جادوگر کہتا ہے آج تم میری تلوار اس کی خبر لے گی. یہ جو صحابی تھے بیچ میں ان کو ہمت آئی، ارے یہ ہائٹ کم فائٹ زیادہ. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ چھوٹے بچے ہمت تو دیکھو. میں کیا سوچ رہا تھا کہ میں لڑوں گا کہ ان کو سنبھالوں گا، لیکن یہ مجھ سے بھی اتنا پرجوش ہے لڑنے کے لیے. چھوٹے بچے تھے، آگے پیچھے نہ بیوی نہ ماں نہ باپ، کچھ نہیں، بس چلو اللہ کے نبی کے دیوانے. آج کل ہیں ہمارے بچے ایسے عاشق اللہ کے نبی کے. آج کل ہمارے بچے عاشق کس کے؟ پب جی کے، موبائل، سیلفی. 3-2 بجے رات کو ہائی وے کے کنارے بیٹھ کر کے لڑکا لڑکی بیٹھ کر موبائل دیکھ رہا ہے. ابھی ہم لوگ کل کی بات، ہم لوگ کل ہی نا 10-10:30 بجے جا رہے تھے تو ہمارے وہاں جو کہ 8 سے ادھر ایک اوور برج ہے، اس کے نیچے ایک لڑکا ایک لڑکی بیٹھ کر موبائل دیکھ رہا ہے. بتائیے. اور بھی اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ادھر اس طرف میں یہ ہو رہا ہے. یعنی انہیں کچھ محبت نہیں، نہ قرآن سے، نہ شریعت سے، نہ اللہ سے، نہ اللہ کے رسول سے. وہ کچھ بھی نہیں جانتے. ذمہ دار کون؟ ماں باپ ذمہ دار، ہم اور آپ ذمہ دار. آج ہمارا بچہ ڈھول بجاتا ہے، ہمارا بچہ اگر جنگی میں شریک ہوتا ہے، ہمارا بچہ اگر چڈی پہن کر ڈانس کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار باپ ہے. اسی لیے حدیث میں یہ لفظ استعمال کیا گیا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. سب سے پہلے تمہارا سوال ہوگا. تم نے مسجد میں سجدے کیے، سر جھکا لیا تو تم نے سوچا کہ میں جنت چلا جاؤں گا. تمہارا بیٹا اگر شرابی بنا ہوا ہے، تمہاری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، تو اس سے بعد میں سوال ہوگا. پہلے تم سے سوال ہوگا کہ تم نماز تو پڑھتے تھے لیکن تم نے اپنے پریوار کو نماز کی کیوں نہیں تلقین کی. اسی لیے میرے بھائیوں ضروری. تو ان دونوں بچوں نے کہا کہ ذرا چچا بتائیے تو ابو جہل کم وقت کہاں ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ تم اگر بتا دوں گا تو کیا کرو گے؟ وہ کہا کہ بتائیے تو صحیح، آپ سے تو مجھے بتا دیجئے، میری یہ تلوار کی دھار ان سے سلامی کرے گی جا کے. بولیے آپ کون ہے؟ کہا کہ وہ جو سامنے دیکھو گھوڑے پر بیٹھ کر وہ ہاتھ میں چھری لے کر وہ جو صفائی درست کر رہا وہی ابو جہل ہے. یہ سننا تھا
بس ٹارگیٹ لاک کیا, دیکھا کہاں ہے فلاں آدمی ہے, کچھ نہیں رکا, حکم کا انتظار بھی نہیں کیا اللہ کے نبی کا, بس صفیں بنی ہوئی ہے, تیار ہیں, بس پہچان ہوئی کہ فلاں شخص ہے, فوراً دونوں شیر کی طرح جا کے جھپٹا مارتا ہے. وہ بچے سمجھے کہ کتنے چھوٹے ہوں گے کہ وہ اچھل کر تلوار مارتا ہے, تو ابو جہل کی یہ ٹکنے سے نیچے اس کے لگی, یہ پیر میں لگی تلوار. مطلب کتنے چھوٹے بچے ہوں گے وہ, ان کے کتنی زور سے حملہ کیا ہے دونوں بچوں نے مل کر کے کہ ابو جہل درد کی وجہ سے اپنے آپ کو سامان نہیں پایا, وہ نیچے گرا, گھوڑے سے نیچے گرا. جیسے ہی گرنا تھا کہ اور ان کے بیٹوں نے دیکھا اور دوسرے مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے یہ دونوں بچے تو ہمارے سردار کو مار رہے ہیں. ان کے اوپر فوراً تیر برسانا شروع کیا, ان بچوں کے اوپر اتنے حملے کیے, ان میں سے بچوں کے ایک کی تو گردن کٹ گئی, بہرکیف وہ دونوں بچے وہاں پر شہید ہو گئے وہاں پہ. لیکن ادمرا کر دیا کس کو؟ اس امت کے فرعون کو. کس نے ادمرا کیا؟ چھوٹے بچوں نے, دو چھوٹے بچے. آج کل ہمارے بچوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلوار لے کر آج ہی چلے جائیے مسٹر مودی کو مارنے کے لیے یا ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنے کے لیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ کٹھن کیا ہوتا ہے؟ رن بھومی میں, جہاد کے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا. یہاں تھوڑا تبلیغ کے لیے نام لکھائیں تو کوئی ادھر بھاگتا ہے, کوئی ادھر بھاگتا ہے, 3 دن میں جانے کے لیے تیار نہیں, چلہ میں جانے کے لیے تیار نہیں. لیکن اگر یہ آواز لگ جائے کہ چلو بھیا چلنا ہے, ذرا کہیں پر جہاد کرنا ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ آواز لگ جائے تو کیا کریں گے؟ میرے خیال سے پوری بستی کے لوگ جنگل چلے جائیں گے بہانہ بنا کر کے کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں جانا, کوئی نظر نہیں آئے گا گھر کے اندر. مطلب ایمان اتنا کمزور ہو چکا. لیکن اس وقت بچوں کی کیسی تربیت ہوئی ہوگی. آج بھی ایسے بچے موجود ہیں, کہاں چلے جائیے آپ, غزہ پٹی میں اسرائیل کو جو دھول چٹایا ہے پچھلے 2 سال میں, ان بچوں کے پاس نہ میزائل ہے, نہ کلاشنکوف ہے, نہ ان بچوں کے پاس بیلسٹک میزائل ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن ان بچوں نے, چھوٹے چھوٹے بچوں نے, ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں پتھر ہے, اور کہا کہ اس قرآن کی حفاظت کے لیے پتھر سے تمہارا سر پھوڑ دوں گا. اور وہ نہ کسی گولی سے ڈرتے نہ بارود سے ڈرتے, اور جس کی وجہ سے تقریباً 25,000 دودھ پیتے بچوں کو انگریز نے, یہودیوں نے ان کے اوپر صرف بم برسایا ہے, ان کے اوپر بارود برسایا ہے. 85,000 لوگ پچھلے 2 سال کے اندر میں شہید ہو گئے. لیکن ظالم انگریز اور ظالم یہودی کے سامنے جھکے نہیں. آج بھی صحابہ کا نمونہ اگر آپ کو دیکھنا ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچہ معاذ اور معتز کو دیکھنا ہے تو فلسطین چلے جائیے, غزہ پٹی چلے جائیے, وہاں پر آپ کو یہ بچے نظر آئیں گے. کیوں؟ ماں کی مائیں کہتی بیٹے جاؤ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, مجھے تم نہیں چاہیے, مجھے اللہ کی شریعت زندہ چاہیے. لیکن یہ ہمارا بچہ محرم کا مہینہ ہے تو بس ڈھول اٹھایا, ڈھول نہیں ملتا تو بالٹی بجاتا, بالٹی نہیں ملتا ہے تو پیپسی کوکا کولا کا بوتل بجاتا. اس کے دماغ میں بات بٹھا دی گئی ہے کیا؟ محرم میں کچھ ٹن 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 بجنا چاہیے, بس یہ بات بٹھا دی گئی ہے بچوں کی. اگر ہم ہر گھر کے اندر ان معصوم بچوں کے, چھوٹے بچے نہیں ہیں, یہ قوم کے مستقبل ہیں. ہمیں یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو مغرب بعد میری امی تھپڑ مار مار کر پڑھاتی, اس وقت الٹا پلٹا کرتے. اگر اس وقت میری امی چھوڑتی ہے, سوچتی کہ چھوڑو, ارے کیا بچہ ہے, کیا مارے, اس کو نہیں پڑھائیں گے. تو آج میں آپ کے سامنے میں کچھ بول پاتا, میں حافظ قرآن ہوتا, میں عالم دین ہوتا, میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آج ماں کی تربیت, باپ کی تربیت یہ ضروری. تو اس کو ادمارا کر دیا. کس کو؟ ابو جہل کو. ابو جہل ایک خون میں لت پت, یہ بچے دونوں شہید ہو گئے. لیکن جب اتنے میں صحابی اور آگے, لڑائی ہوئی میدان کارزار میں, جنگ بدر میں تقریباً 70 کفار کو واسل جہنم کیا گیا. جب لاشیں اٹھا کر لانے لگے تو اس کے بعد جب گردن کاٹنے کی باری آئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ ابو جہل کا خاتمہ کر کے آؤ, کہاں پڑا ہوا ہے کم وقت. عبداللہ ابن مسعود اسی کے غلام تھے. عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے فقیہ, مسائل کے بلکہ مفتی سمجھے, قاضی تھے وہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت کمزور گھر سے تھے, اور بلکہ وہ غلام بھی رہے ان کے گھر, اس کے گھر میں ابو جہل. تو ابو جہل نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود تم آئے ہو میری گردن کاٹنے کے لیے, میرا سر اتارنے کے لیے, تو سنو. سب کے سر کاٹ چکے. کہا کہ ہاں آپ ہی باقی ہے.
کہا کہ میری جب گردن کاٹو گے نا، جو سر کاٹو گے، گلا کاٹو گے، تو یہ گلا ذرا یہاں نیچے سے کاٹنا ہے، یہاں سے کاٹنا ہے، بالکل بالکل ملا کے کاٹنا ہے گردن سے۔ کہا کیوں؟ کہا کم بخت آدمی، مرتے مرتے بھی تم کو فرمائش سوچ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور جو 70 لوگوں کا جو سر ہے، ان کے سر میں چاہتا ہوں کہ میرا سر رکھا جائے تو ان 70 سروں میں میرا سر اونچا دکھنا چاہیے۔ اتنا بڑا متکبر آدمی تھا، حالانکہ موت دے کر آدمی کی تو حالت خراب ہو جاتی، جیسے ابو اس کا فرعون کا ہوا تھا، لیکن یہ مرتے وقت بھی کیا کہہ رہا ہے کہ ارے مجھے اس حساب سے مارو، میری گردن اس حساب سے کاٹو کہ لاشوں کے بیچ میں، سر کے بیچ میں میرا سر رکھا جائے تو ایک دم بالکل سب سے بڑا دکھنا چاہیے، یعنی اس وقت بھی لگے کہ ارے یہ تو ابو جہل کا سر ہے، دیکھو کتنا بڑا سر ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے واقعہ اس لیے سنا ہے، سمجھا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری جلد ثانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ 2 بچے ہیں، چھوٹے بچے، ان کی تربیت ماں نے کیسی کی ہوگی، ان کے باپ نے کیسی کی ہوگی۔ آج ہم اپنے بچوں کی، ہندو کیوں بولتے ہیں ہم 2 ہمارے 2؟ اس لیے بولتے ہیں کہ 2 ہی پیدا کرو لیکن تربیت کرو۔ وہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ ہمارے میں مشہور ہے کہ بس صرف ہر سال بس بچے کی پیدائش ہونی چاہیے، نہ اس کی تربیت، نہ اس کا دیکھ بھال، نہ اس کی پڑھائی، نہ اس کے عقیدے۔ ان میں سے میرے خیال سے بہت سے بچے، ان میں سے پوچھ لیجئے وضو کے فرائض کتنے، میرے خیال سے کچھ بچوں کے یاد ہوں گے، کچھ کے نہیں ہوں گے۔ غسل کے فرائض کتنے، کچھ بچوں کے یاد ہوں گے، کچھ بچوں کے نہیں ہوں گے۔ عقائد اسلام ہمارے بچوں کو نہیں معلوم، وہ ضروری ہے، حالانکہ اسلام میں کثرت اولاد کے اوپر اللہ کے نبی کو فخر، اللہ کے نبی فخر جتائیں گے کل قیامت میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت that is very compulsory، ضروری ہے بچوں میں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، وقت تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں نے کہا تھا کہ 9 بجے تک، تو اس محرم کی اس خرافات میں اپنے بچوں کو بچانے کا بس ایک ہی ذریعہ، آپ ڈنڈا سے نہیں مار سکتے، ارے تو ڈول بند کر دو، نہیں، آپ اپنے بچے کو گھر میں اس کی تربیت کرتی ہے 10 منٹ 5 منٹ کے اندر میں، جو تم کر رہے ہو نا، نہ تو اسلام، نہ تو محرم میں تعزیہ ہے، نہ تو ڈھول ہے، نہ تو ڈانس ہے، نہ تو جنگی ہے، نہ تو ماتم، کچھ نہیں، یہ کون لوگ کرتے تھے؟ ڈھول کون بجا رہا ہے؟ یزیدی بجا رہے۔ ماتم کون کر رہا تھا؟ ماتم خوشی میں کون جھوم رہا تھا؟ یزیدی جھوم رہے تھے۔ جی چمار نا، چمار کو باضابطہ کرایہ پر کرتے ہیں جو بجاتے ہیں، بجنیاں جس کو بولتے ہیں، بجاتے۔ صرف محرم کے مہینے میں جو کام کرنا ہے شرعی اعتبار سے، وہ 2 کام کرنا ہے، صرف 2 چیز۔ نمبر 1 عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنا، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ 10 سے پہلے 9 تاریخ کو بھی ایک روزہ رکھیے آپ، 10 کو بھی رکھیے، یا 10 یا 2 رکھنا ہے آپ کو، ایک بھی رکھنا ہے، 2 روزے رکھنے ہیں۔ ایک کا وجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایک روزہ رکھیں گے، جو کہ یہودی بھی رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعون سے، تو خوشی میں انہوں نے روزہ رکھا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم زیادہ افطار ہیں۔ اللہ کے نبی کثرت سے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پہلے عاشورہ کا روزہ، رمضان کا روزہ، لیکن جب فرض ہوا تو عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں کہ سنت ہے، جس کو رکھنا چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ تو کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 2 روزے رکھنا، 9 10 یا 10 11، 2 روزے رکھنے ہیں، محرم میں جو کام کرنا ہے وہ۔ اور دوسرے نمبر پر کھانا بنائیے، دیسی مرغا ذبح کیجیے، پلاؤ بنائیے، چلے گا، اچھے پکوان کیجیے، یعنی اس دن دسترخوان کی وسعت حدیث میں ہے۔ اپنے بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر اگر آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کرتے ہیں، اچھا کھانا بناتے ہیں، تو آپ کے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو پچھلے پورے سال کے گناہ کا یہ دونوں روزہ آپ کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یہ 2 کام کرنا۔ تیسری کوئی چیز اگر کوئی مائے کلال مجھے دکھا دے، عبداللہ سالم زندگی بھر اس کی بات مانے گا، لیکن نہیں دکھا سکتے، کیوں؟ شریعت میں ہی نہیں۔ وہ مقامہ بنا کر طواف کرتے ہیں اس کا، پھر کیا فرق رہ جائے گا وہ جو شیو جی کے وایو لنگ کے سامنے میں جو پوجا کرتے ہیں ہندو، کیا فرق رہ جائے؟
منع وہاں پر بھی ہے، اسلام میں منع ہے شدت کے ساتھ منع ہے، لیکن ہندوؤں میں تو اور شدت کے ساتھ منع ہے۔ اندن تمام پریو شانتی سمبھوتی مپاستی تتو بھیو یدی تمو یہ سمبھوتی امرتا۔ اس کا ایک لفظ کو اگر بول کر بیان کروں تو لمبا وقت چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی غیر اللہ کی عبادت اور ان کی بھکتی اور ان سے مانگنا گناہ ہے، اور اسلام میں تو اور زیادہ گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ شرک ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ان خرافات سے اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنے بچوں کو بچائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ یہی پیغام ہمارے علماء قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، بس عمل کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے ایک پیغام دیا گیا، آپ بھی عمل کیجئے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں گے ہم لوگ، اپنے بچے کی صحیح تربیت کریں گے جہاں تک کوشش ہو سکے، بلکہ ایک ٹیم بنا لیجیے پورے محلے میں، جو محلہ ہے یہاں پر آس پاس میں تو اغیار لوگ رہتے ہیں، ایک ٹیم بنا لیجیے، نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائیے، جہاں اگر کوئی بچہ اس طرح کا کوئی غلط وہ کرتا ہے تو اس کو سمجھائیے کہ بیٹے غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھائیے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسی لیے کہ ہم اور آپ بات پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب ذمہ داری پہنچانے کی دی گئی تو ہم بھی اللہ کے نبی کی امت ہے، ہم حق بات پہنچا سکتے ہیں، جبرن روک نہیں سکتے کسی کو۔ ہاں اگر آپ اپنی طاقت اپنے ہاتھ کے ذریعے سے روک سکتے، بیٹا نہیں مانے گے تھپڑ لگا دیجیے اس کو، اگر وہ تھپڑ سے مان جائے گا ڈر سے کہ ابا ماریں گے تو ٹھیک ہے، وہ اس کی تربیت ہے، مارنا نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ کسی غیر کے بچے کو آپ ہاتھ اٹھائیں گے، ماریں گے، زد و کوب کریں گے تو پھر جھگڑا ہو جائے گا، دنگا ہوگا، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے ایک ٹیم بنا لیجئے، ایک کمیٹی بنا لیجئے، مسجد کی کمیٹی بنا لیجئے، اس مسجد کی کمیٹی کے ذریعے سے سارے خرافات کو چاہے تو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس تنظیم سے جڑے ہیں آپ لوگ بھی، سب لوگ جڑیے، جب ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ٹیم یہاں پر پہنچے گی، بلکہ آپ سب کوئی تنظیم کا ممبر بنیے، تو تنظیم آپ کی سب کی، ہماری تو ہے نہیں بلکہ سب کی تنظیم ہے، اس تنظیم سے جڑیے اور اس تنظیم کو زیادہ آگے بڑھائیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔